بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں اور بالعموم امت مسلمہ میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا عین منشا قرار دی گئی ہے بائیں طور کہ اس کو ایک اسلامی رسم کے طور پہ جاری کیا گیا اور اس کو ایک بطور دین کے اسلامی رسم کے طور پہ جاری کیا، وہ بعض اوقات افراد اس کو دین نہیں سمجھتے، اور بعض اوقات ایسی رسومات کو جو جن کا دور سے بھی کوئی دین سے تعلق نہیں ہے اس کو وہ دین کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد و تفریط ہے جو ہماری امت مسلمہ میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ جس کو ہم آج ایڈریس کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زیتون کے تیل کا جو استعمال ہے وہ مردوں کے لیے اگر وہ کرتے ہیں تو یہ سنت نبوی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ ایک سنت ہے، اور اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک دینی کام کرتے ہیں اور ایک یہ مندوب کام کرتے ہیں، ایک ڈیزائربل کام کرتے ہیں جس کا دین نے ہمیں کہا کہ یہ کریں۔ دیکھیے، یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں جان لینی چاہیے کہ سنت ایک دین کی باقاعدہ اصطلاح ہے، اور سنت اپنی اصطلاح میں دین کے ماخذ کے طور پہ اصل میں ان عملی چیزوں کا نام ہے جس کو حضرت ابراہیم نے اپنے دور میں جاری کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں انہی کو یا تو ان کی بعض چیزوں پہ اصلاح کی اور یا ان میں سے بعض چیزوں کو ریوائیو کیا، ان کی تجدید کی، اور پھر بطور دین کے اپنی امت میں ان کو جاری کیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور یہ دین کا باقاعدہ ایک ماخذ ہے قرآن مجید کے علاوہ، اور ایک مستقل بذات ماخذ ہے۔ چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ زیتون کا تیل لگانا سنت ہے تو یہ اصل میں ایک لوز استعمال ہے، اس کو سنت ہرگز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی پسند تو ہے، ان کی ذاتی پسند ہو سکتی ہے، ان کی ذاتی چاہت ہو سکتی ہے، مگر نہ انہوں نے اس کو دین کے طور پہ مسلمانوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا، نہ اس کے بارے میں کوئی ترغیب دی، بلکہ اپنی پسند کے طور پہ اس کو کیا۔ تو مسلمان اگر یہ چاہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ان کی پسند کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو بے شک وہ کریں، مگر ان کو یہ اس کا حق نہیں ہے، نہ پیغمبر نے ان کو یہ حق دیا ہے، نہ قرآن نے ان کو حق دیا ہے کہ اس کو دین کے طور پہ پیش کریں۔ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ دین کے حوالے سے لوگوں کو صحیح شاہراہ پر گامزن کر دیں، اس کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو مٹا دیں۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اصلاً جس چیز کو دے کے بھیجا گیا ہے وہ دین ہی ہے، اور اس دینی کے حوالے سے پابند کیا گیا ان کے پیروکاروں کو کہ وہ اس دین کو فالو کریں۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں سورہ شورى میں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وہی اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ کہ اسے اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھیں، اس کو اختیار کریں اور اس میں تفرقے میں نہ پڑیں۔ تو اصل میں یہ دین ہے جو زیر بحث ہے، اور دین ہی کی حیثیت سے وہ مطاع ہیں، ہمیں اپنے رسولوں کو ماننا ہے، اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے جو بھی اسلامی رسوم و آداب جاری کیے اور اس امت کے اندر ان کو کہا کہ یہ ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کو اختیار کریں، وہ دین ہی کی حیثیت سے ان کو دیا گیا۔ تو چنانچہ یہ دیکھیے کہ زیتون کا تیل لگانا، اگر آپ یہ دیکھیے اپنی نیچر میں کوئی دینی عمل نہیں ہے، اور سنت نبوی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، جیسا کہ اس آیت سے بھی واضح ہے کہ وہ دین ہی کی کوئی چیز ہو، دین کے علاوہ اس کو ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تیل لگانا یا زیتون کا تیل لگانا ایک غیر دینی یا آپ یہ کہہ لیں ایک سیکولر ایکٹ ہے، اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، چنانچہ اس کو ہم سنت نہیں قرار دے سکتے، ٹیکنیکلی سنت کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، اور یہ کہنا کہ یہ سنت ہے زیتون کا تیل لگانا یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند ہو سکتی ہے، اور ذاتی پسند ہونے کے ناطے اگر کوئی مسلمان اس کا یہ جذبہ ہے کہ ان کی وہ پیروی کرے تو اپنے شوق سے کرے، اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے، مگر یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔